بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین اور مصر کی سرحد پار ایک قبیلہ آباد تھا، جہاں پر ایک بوڑھی ہنرمند عورت اکیلی رہتی تھی۔ اس کے گھر میں 2 ہی مٹی سے بنائے گئے کمرے تھے اور ایک چھوٹی سی پتھروں سے بنائی گئی جھونپڑی تھی۔ وہ بوڑھی اماں، جس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، وہ اماں اپنے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے سارا دن کمزور آنکھوں کے ساتھ بہت ہی عمدہ قالین بناتی اور شام ہونے سے پہلے وہ قالین جا کر بازار میں بیچ دیتی، اور اس طرح وہ اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ اور اس بوڑھی اماں کی نیت دیکھے کہ جب اس کے قالین اچھے داموں بکنے لگے تو اس نے اپنی محنت کی کمائی سے حاصل ہونے والے چند سکوں میں اپنے علاقے کے اندر 2 یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی اپنے سر پر اٹھا لیا۔ سارے گاؤں والے حیران تھے کہ وہ بوڑھی اماں، جس کی گاؤں والوں کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی، وہ بوڑھی اماں گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ اور اس بوڑھی اماں کے بنائے گئے قالین اتنے مشہور ہوئے کہ بہت مشہور بازاروں کے اندر بوڑھی اماں کے قالینوں کے چرچے ہونے لگے، اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس بوڑھی اماں کتنی مہارت سے بنائے گئے قالین سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل تک بھی جاتے تھے۔ ایک دفعہ اماں ایک قلعے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں سے بنائے گئے قالین جس تاجر کے پاس اس نے بیچے تھے، ان قالین کو تاجر نے قلعے کے حاکم کو تحفے میں پیش کیے۔ قلعے کے حاکم نے جب قالین دیکھا تو اس نے تاجر کو کہا، یہ قالین تم نے کس سے لیے ہے؟ میں یہ اتنی مہارت سے قالین بنانے والی ماہر کاریگر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے عرض کی، ہمارے گاؤں کے اندر ایک اماں بھی رہتی ہیں اور وہ اتنے خوبصورت قالین بناتی ہیں۔ تو یہ سن کر حاکم نے کہا، اے تاجر، تم اس بوڑھی اماں کو ابھی اور اسی وقت بلا کر لاؤ تاکہ میں اس کو کچھ انعام و کرام دے سکوں۔ یہ ساری باتیں وہ بوڑھی عورت سن رہی تھی اور اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس کے ہاتھوں کے بنائے گئے قالین اتنے بڑے حاکم کو بھی پسند آ گئے۔ اس تاجر نے حاکم کو کہا، حضور، وہ بوڑھی اماں ابھی بازار میں ہی ہوگی، وہ گھر نہیں گئی ہوگی، میں اس کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ لیکن جب اماں نے یہ بات سنی تو بوڑھی اماں بازار میں ایک کونے میں چھپ گئیں تاکہ وہ تاجر اس کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ وہ بوڑھی اماں بہت خوددار تھی اور کسی کے ہاتھوں انعام لے کر اپنے ضمیر کو مارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بوڑھی اماں نے اپنی زندگی میں بہت برے حالات دیکھے تھے، اپنے شوہر کو بھی کھو دیا اور اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی بوڑھی اماں نے کبھی کسی کا احسان نہیں لیا تھا، حتیٰ کہ اس عمر میں بھی وہ اپنے علاقے کے 2 یتیم بچوں کی ذمہ داری ادا کر رہی تھی۔ اس تاجر نے بوڑھی اماں کو پورے بازار کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھی اماں اس تاجر کو نہیں ملی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اماں کہاں غائب ہو گئیں۔ اگر آج اماں مل جاتی تو وہ قلعے کا حاکم اس کے قالین دیکھ کر اتنا خوش ہوا تھا کہ اس کو مالا مال کر دیتا، لیکن اس کی قسمت کہ وہ بوڑھی اماں کہیں غائب ہو گئی۔ لیکن وہ تاجر بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بوڑھی اماں اتنی خوددار ہے کہ نام کا سن کر خود چھپ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور بوڑھی اماں کے قالینوں کے چرچے پورے مصر کے اندر ہونے لگے، اور حتیٰ کہ جب خریدار بازار کے اندر آتے تو وہ نام لے کر کہہ دیتے کہ فلاں بوڑھی اماں کے ہاتھوں کے بنائے گئے قالین چاہیے، مل جائیں گے کیا؟ لیکن اس اماں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے زیادہ قالین بنا سکے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق قالین بناتی اور جا کر بازار میں بیچ دیتی، اور جو تاجر اس کو اچھے دام دیتا اس کے پاس بیچ کر اپنا ضروری سامان لے کر بقایا سونے کے سکے یا دینار لے کر اپنے گھر کو آ جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح بوڑھی اماں کی زندگی کا گزر بسر محنت کی وجہ سے بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ایک رات بوڑھی اماں نے اچھی خاصی کمائی کی۔ اس نے اپنی کمائی اپنی چادر کے پلو کے ساتھ باندھی اور رات کو سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنے پیسوں کو ایک صندوق میں رکھتی تھی۔ لیکن اس رات بوڑھی اماں کے پاس کافی زیادہ پیسے تھے۔ اس نے سوچا کہ کہیں چور یا ڈاکو نہ آ جائے اور میری محنت کی کمائی کو چرا کر نہ لے جائے، اور ان سونے کے سکوں اور دیناروں کو اپنی چادر کے پلو کے ساتھ باندھ کر وہ سو گئی۔ لیکن جب صبح اٹھی تو اس کی ہر چیز ویسی کی ویسی تھی، لیکن جب اس نے چادر کو دیکھا تو وہاں سونے کے سکے اور دینار موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر اماں رونے پیٹنے لگی، لیکن وہ اتنی خوددار تھی کہ اس نے ہمسایوں کو بھی نہیں بتایا کہ میرے گھر چوری ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے پورے گھر کو چھان مارا، لیکن اس بوڑھی اماں کو اپنے سکے نہیں ملے۔ اس کو پتہ چل چکا تھا میرے سکے کہیں کھوئے نہیں بلکہ چوری ہو گئے ہیں۔ اگلی رات اس نے پھر وہ سونے کے سکے ایک صندوق میں رکھے اور اس صندوق کو اپنے ایک پرانے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ بستر بکھرا ہوا ہے اور صندوق اس سے باہر نکلا ہوا ہے، اور اس صندوق کے اندر سونے کے سکے نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت سر پیٹنے لگ گئی کہ آج دوسری مرتبہ میری کمائی کو کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ لیکن وہ حیران تھی کہ اس مصر کے اندر اتنے امیر و کبیر تاجر موجود ہیں، لیکن
وہ چور میرے گھر ہی چوری کرنے کے لیے کیوں آتا ہے؟ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بوڑھی اماں اگلی صبح خاموشی کے ساتھ گاؤں کے قاضی کے پاس پہنچ گئی اور قاضی کو کہا، قاضی صاحب، دوسری مرتبہ ایسا ہوا جب میں صبح اٹھی تو میرے کمرے کے اندر رکھے ہوئے سونے کے سکے غائب تھے اور مسلسل 2-3 راتوں سے میرے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے۔ میرے سارے دن کی کمائی کوئی چرا کر لے جاتا ہے، آپ ہی کچھ کریں۔ قاضی صاحب نے کہا، اماں جی آپ کتنا کما لیتی ہیں؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب میں دن کے 10 سے 15 سکے اور چند دینار کما لیتی ہوں۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، اماں میرے سپاہیوں میں سے ہر ایک کی تنخواہ سینکڑوں سکے ہے، کیا آپ بتائیں گی کہ آپ کے چند سکوں کی خاطر میں آپ کی جھونپڑی کے ارد گرد سپاہی بٹھا دوں؟ یہ سن کر اماں نے کہا، بیٹا چوری تو چوری ہوتی ہے، چاہے 1 سکے کی ہو یا پھر ہزاروں سکوں کی، اور 10-15 سکے بھی میرے لیے بہت زیادہ ہیں، وہ میرے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ اس عمر میں بھی اتنی محنت سے سارے دن کے بعد چند سکے کما لیتی ہوں، اور چند سکے بھی میرے لیے بہت ہوتے ہیں۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، میں پورے گاؤں کے اندر اعلان کروا دیتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی چور نے آپ کے گھر چوری کی تو اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ قاضی نے سپاہیوں کو کہا کہ اس علاقے کے اندر اعلان کروا دو کہ جتنے چور ہیں ان کو کہہ دو کہ خبردار کر دو کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اس بوڑھی عورت کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے ملا تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ مجھے سن کر اس نے کہا، قاضی صاحب آپ کو کیسے معلوم کہ اس گاؤں کے اندر کون چور ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے قاضی کا عہدہ ایسے ہی حاصل نہیں کیا، میں جانتا ہوں کہ کون چوری کرتا ہے، گاؤں کے ہر آدمی کی حرکت پر میری نظر ہوتی ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں گھر کو آ گئی اور اس کو اب امید تھی کہ آج کی رات میری چوری نہیں ہوگی۔ اس نے شام کے وقت بازار کے اندر قالین بیچے اور اپنی کمائی لے کر بہت ہی حفاظت کے ساتھ اپنے گھر کو آ گئی۔ بوڑھی اماں نے ایک دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کیا اور سوراخ کرنے کے بعد اس نے اپنے سونے کے سکے ڈال دیے۔ سونے کے سکے ڈالنے کے بعد اوپر مٹی سے وہ سوراخ بند کر دیا اور آگ کی تپش کی وجہ سے وہ والی جگہ بھی سوکھ گئی۔ اب بوڑھی عورت کو بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اس دیوار کے اندر کچھ چھپایا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ چور بوڑھی عورت سے بھی زیادہ چالاک ہے اور وہ ہر وقت گھات لگائے ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب بڑھیا نے دیکھا تو دیوار میں چھوٹا سوراخ تھا، لیکن اس چور نے اس دیوار میں بڑا سوراخ کر کے دیوار تختہ نکال دیا اور سونے کے سکے بھی چرا کر لے گیا۔ بوڑھی اماں بہت حیران و پریشان ہوئی کہ ہر یہ عجیب و غریب چور ہے جو شہر کے اندر بہت مالدار تاجر رہتے ہیں، لیکن وہ غریب بوڑھی عورت کی کمائی کے ساتھ ہی اس کی کیا دشمنی ہے؟ بوڑھی عورت کو معلوم نہیں تھا کہ ہر چور کون ہے اور وہ میری ہی چوری کیوں کرتا ہے۔ کئی دن بیت گئے اور وہ چور اسی طرح کرتا رہا۔ اس بوڑھی اماں نے تنگ آ کر قالین بیچنے کے بعد اس تاجر کو کہا، میری کمائی اپنے پاس رکھ لو، جب ضرورت ہوگی آ کر لے جاؤں گی، کیونکہ میرے گھر سے ہر روز سونے کے سکے اور دینار کوئی چرا کر لے جاتا ہے۔ تاجر نے کہا، ٹھیک ہے اماں جی۔ بوڑھی اماں اگلے دن خالی ہاتھوں اپنا قیمتی سامان لے کر گھر پہنچی اور آرام سے سونے لگی۔ تو جب اگلی صبح بوڑھی اماں اٹھی تو اس کے گھر میں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھی اماں حیران ہوئی کہ آج چور کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے آج اپنی کمائی اپنے گھر نہیں رکھی، گھر کی کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ بوڑھی اماں بہت پریشان ہوئی، لیکن کوشش کے باوجود وہ چور کو نہ پکڑ سکی۔ ایک ہفتہ تو وہ اپنی کمائی گھر نہیں لائی۔ ایک ہفتے بعد بوڑھے نے تاجر کو کہا، آج ایک ہفتے کی جتنی بھی میری کمائی جمع ہو گئی ہے، جتنے بھی میری قالینوں کے دینار اور سکے بنتے ہیں، وہ مجھے دے دو۔ اس بوڑھی اماں نے دل میں سوچا کہ اب اس چور کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس اپنی محنت کی کمائی آ گئی ہے۔ بوڑھی شام کو گھر آئی، حفاظت کے ساتھ کمرے کے کونے میں چھوٹا سا گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس نے وہاں سکے رکھے اور مٹی سے بند کر دیا اور اپنا باقی جتنا سامان تھا اس کونے میں رکھ دیا تاکہ چور کو شک نہ ہو کہ میں نے سکے کہاں چھپائے۔ اگلے دن اماں اٹھی تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور اس کونے سے اس کے ایک ہفتے کی کمائی گئے سونے کے سکے بھی غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر بوڑھی سر پیٹنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی، اے میرے رب میری مدد فرما۔ آخر ماجرا کیا ہے کہ میرے ہر روز کی کمائی اسی طرح غائب ہو جاتی ہے؟ وقت گزرتا رہا اور اتنے میں ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کا چکر لگانے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان نے سوچا کہ اب سردیاں گزر چکی ہیں، کیوں نہ گلیوں میں جا کر لوگوں کے حالات دیکھے جائیں اور معلوم کیا جائے کہ کہیں شہر کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آدھی رات کے وقت بھی اپنی جھونپڑی کے اندر اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ سلطان بہت حیران ہوئے
کہ رات کے وقت ایک بوڑھی عورت کا جاگنا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سلطان نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھی اماں نے اندر سے آواز دی، آج میں جاگ رہی ہوں۔ اماں کو ایسا لگا کہ چور ہے، پھر بولی آ جاؤ، آج بندوبست کرتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان حیران ہوئے کہ اماں کس چیز کا بندوبست کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی ناگوار آواز سے سلطان کو ایسا محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ اماں کسی کے انتظار میں بیٹھی رات کے اس وقت جاگ رہی ہے، ہو نہ ہو کہ مجھے چور سمجھ رہی ہے۔ سلطان نے خود سے یہ باتیں کرتے جا رہے تھے کہ بوڑھی اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ سلطان کو معلوم نہیں تھا کہ بوڑھی اماں کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو آگے سلطان کھڑے تھے اور اس بوڑھی اماں کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے تو اس بوڑھی اماں نے ڈنڈا پھینک دیا اور کہا، اے نوجوان، رات کے وقت تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں جان، میں مسافر ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں نے سوچا کہ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، لہٰذا ایک رات کے لیے آپ سے رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، اے نوجوان، پہلے تم ہر رات میرے گھر سے سونے کے سکے چرا کر لے جاتے تھے، آج جب دیکھا کہ میں جاگ رہی ہوں تو تم نے ایک نیا طریقہ سوچا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران رہ گئے کہ ہر بوڑھی اماں کیا بات کر رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دل میں سوچا کہ یہ بوڑھی اماں اس وقت تک مجھے سچ نہیں بتائے گی جب تک میں اپنی اصلیت نہیں بتاؤں گا۔ سلطان نے کہا، اماں جان، میں کوئی مسافر نہیں بلکہ میں حاکم وقت ہوں، آپ بتائیں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں رعایا کا حال جاننے کے لیے ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ کو خود کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا، میں آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے آ گیا۔ تو یہ سن کر اس بوڑھی عورت کے آنسو نکل آئے اور کہا، حضور، میں بہت پریشان ہوں اور اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے اور کہا، ماں جی بتائیے کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سلطان کو بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے میں سارا دن قالین بناتی ہوں، اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہنر دے رکھا ہے جس سے میں اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتی ہوں۔ شام کے وقت چند سکے کما کر گھر لاتی ہوں تو رات کو کوئی چور وہ چرا کر لے جاتا ہے۔ وہ اتنا چالاک ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے سکے کہاں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ حضور، آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ میں شہر کے قاضی کے پاس بھی گئی تھی لیکن اس نے بھی میری مدد نہیں کی۔ یہ سن کر سلطان نے اماں جان کو کہا، بتائیے کہ کبھی آپ نے چور کی آواز سنی یا کچھ ایسا معلوم ہوا کہ جس سے آپ کو شک ہو سکے کہ آخر کون چور ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، حضور، سارا دن محنت سے کام کرتی ہوں، جب شام کو سوتی ہوں تو ہوش نہیں ہوتا کہ مر گئی ہوں یا سو رہی ہوں، صبح ہی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بوڑھی اماں، کل آپ میرے دربار میں آ جانا، کل آپ کے چور کو پکڑ کر اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں خوش ہو گئی اور اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا مجرم پکڑا جائے گا۔ اگلی صبح سلطان نے دروازے پر موجود سنتری کو کہا کہ فلاں شکل والی بوڑھی عورت دروازے پر آئے تو اسے بنا روکے سیدھا میرے پاس لے آنا۔ اگلی صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں تشریف فرما تھے تو اتنے میں دروازے پر موجود سنتری اسی بوڑھی عورت کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا تو سلطان سے ان کے وزیر خاص حضر بن طواب کہنے لگے، حضور، کیا آپ اس بوڑھی عورت کو پہلے سے جانتے ہیں؟ کیونکہ اس بوڑھی عورت کو خاص طور پر آپ نے اندر لانے کا حکم دیا تھا۔ سلطان نے حضر بن طواب کو سارا واقعہ بتا دیا کہ کس طرح ایک چور اس عورت کو اتنے دنوں سے پریشان کر رہا ہے، لیکن وہ اتنا ہوشیار ہے کہ آج تک اس کو کوئی نہیں پکڑ پایا۔ حضر بن طواب بھی بہت حیران ہوا کہ ایک چور کا پتہ لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، لیکن آخر وہ چور کون ہے اور اس کی آخر اس عورت سے کیا دشمنی ہے کہ شہر کے اندر اتنے تاجر ہیں لیکن وہ اسی بوڑھی اماں کے چند سکے ہی چرانے کے لیے کیوں آتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور ہی ماجرا ہے۔ اگر بات سونے کی ہوتی تو وہ کسی امیر تاجر کو لوٹ سکتا تھا۔ یہ سن کر سلطان سوچنے لگ گئے کہ آخر اس چور کا کیسے پتہ چلے گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حضر بن طواب کو حکم دیا کہ ایک سپاہی کو بھیج کر ایک حاملہ کتی منگواؤ۔ سپاہی اور سارے درباری حتیٰ کہ بوڑھی اماں بھی حیران ہو گئی کہ ہر چور کو پکڑنے کے لیے ایک حاملہ کتی کیا کام کرے گی، لیکن سلطان کے حکم کے آگے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک حاملہ کتی لائی گئی۔ سلطان نے اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جان، آپ چلی جائیں، آج رات آپ کے چور کا پتہ چل جائے گا، آپ جا کر آرام سے سو جائیں۔ شام کا وقت ہوا، سلطان نے سپاہی کو حکم دیا کہ جہاں حاملہ کتی کو لے جا کر بوڑھی اماں کی چھت پر باندھ دو۔ سپاہی بھی حیران رہ گیا کہ سلطان بوڑھی اماں کی چھت پر حاملہ کتی کو کیوں باندھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جب وہ سپاہی حاملہ کتی کو لے کر اس بوڑھی اماں کے گھر گیا تو بوڑھی اماں نے پوچھا
کہ آخر سلطان میری چھت پر حاملہ کتی کیوں باندھنا چاہتے ہیں؟ تو سپاہی نے کہا، اماں جان، حقیقت کو تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہی جانتے ہیں۔ آج کی رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ ہمارے سلطان پر بھروسہ رکھیں۔ بوڑھی اماں آرام سے سو گئی۔ بوڑھی اماں کے کمرے کے اندر کافی زیادہ سکے موجود تھے، کیونکہ آج بوڑھی اماں نے بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کیا تھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو بوڑھی اماں نے اپنے سونے کے سکے محفوظ جگہ پر رکھے اور آرام سے سو گئی۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ کہیں وہ چور تو نہیں آ گیا، کیونکہ آج پھر میں نے چند سکے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے اپنے سکوں کو چھپاتے ہوئے جب دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ رات کے وقت سلطان موجود تھے اور آپ کے ساتھ کچھ سپاہی، اور ان کے ہاتھ میں ایک آدمی موجود تھا جس کو سپاہیوں نے پکڑا ہوا تھا۔ تو اتنے میں اس بوڑھی عورت کے پوچھنے سے پہلے ہی سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جان، ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دیجیے۔ بوڑھی عورت نے کہا، حضور، آپ اندر تشریف لائیے۔ سلطان نے کہا، آپ کا چور پکڑا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت بہت حیران ہو گئی کہ جس چور کو نہ ہی شہر کا قاضی پکڑ پایا، جس چور کو آج تک میں نہ دیکھ پائی، اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ہی رات میں کیسے پکڑ لیا؟ تو یہ سوال بوڑھی عورت نے سلطان سے پوچھا تو سلطان نے فرمایا، اماں جان، جب شام کے وقت میں نے اپنے ایک بندے کو کہا تھا کہ تم جا کر چھت پر حاملہ کتی باندھ دو، مجھے معلوم تھا کہ حاملہ کتی رات کو چھت پر اکیلی ہونے کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکتی، کیونکہ جب کتی حاملہ ہوتی ہے تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگاتی۔ یہ قدرت نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہوئی ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر اس چور پر پڑتی، اول تو اس کتی نے خود ہی اس شخص کو پکڑ لینا تھا، کیونکہ جب یہ حاملہ ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ کڑوی اور غصیلی ہو جاتی ہیں، اور اگر ایسا نہ کر پاتی تو اس نے پوری قوت سے بھونکنا شروع کر دینا تھا، اور مجھے معلوم تھا یہ ساری رات آرام سے نہیں بیٹھے گی، اور جب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو وہ پھر سے بھونکنا شروع کر دے گی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ چور ضرور آئے گا۔ اور جیسے ہی آدھی رات کے وقت چور چھت پر چڑھا تو فوراً حاملہ کتی نے بھونکنا شروع کر دیا، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ وہ چور چھت سے آتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کی جھونپڑی کے پیچھے سے چڑھنے کے نشانات بھی دیکھے تھے، اور جھونپڑی کی پچھلی طرف سارا علاقہ سنسان تھا اور اگلی طرف آبادی تھی، اس لیے وہ چور ہمیشہ جھونپڑی کی چھت سے چڑھ کر ہی گھر کے اندر آتا تھا اور پھر آپ کی جھونپڑی کے اندر داخل ہو کر چوری کر کے چلا جاتا تھا۔ لیکن آج جیسے ہی وہ چھت پر چڑھنے لگا تو کتی نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ہمارے آدمی دور بیٹھے چھپ کر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے جیسے ہی کتے کی آواز سنی تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے تو یہ شخص چھت پر موجود تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ گھبرا گیا اور بھاگنے کی بجائے اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور اسی طرح یہ پکڑا گیا۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، حضور، جب آپ کا سپاہی حاملہ کتی کو باندھنے کے لیے لایا تو میں بہت حیران ہوئی، لیکن اس کے پیچھے کیا راز تھا یہ تو آپ کو ہی معلوم تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چور کو کہا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم صرف بوڑھی اماں کے چند سکے ہی چرا کر جاتے تھے؟ تو یہ سن کر اس چور نے کہا، حضور، میں فلاں علاقے کے اندر تاجر ہوں، یہ عورت میرے پڑوسی کے پاس سستے داموں میں اپنے قالین فروخت کر کے چلی جاتی، لیکن مجھے قالین نہ بیچتی، اور میں نے بٹھال لیا تھا کہ اگر مجھے یہ قالین نہیں فروخت کرے گی تو میں اس کو اتنا تنگ کروں گا کہ یہ کام کرنا ہی چھوڑ دے گی، اور اس لیے ہر روز میں آتا اور اس کے سکے چرا کر لے جاتا، اور بوڑھی عورت سے میں نے بدلے کی آگ میں یہ سب کچھ کیا تھا کہ جب اس کے حالات خراب ہوں گے تو یہ شاید میری دکان پر آنے لگے اور مجھے قالین بیچنا شروع کر دے، کیونکہ میں نے اس تاجر سے زیادہ رقم کی آفر کی تھی، لیکن یہ نہیں مانی تھی۔ یہ سن کر سلطان نے اس تاجر کو کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک عمر دراز عورت سے بدلہ لے رہے ہو جس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اس نے کہا، حضور، میں حسد کی آگ میں جل رہا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہوتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو 2 سال قید کی سزا سنائی اور 3000 سونے کے سکے اور 2000 دینار جرمانے کا حکم دیا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت ہی عقل مندی کے ساتھ حاملہ کتے کا استعمال کرتے ہوئے اس چور کو پکڑ لیا اور بوڑھی عورت کو انصاف مل گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چور کو پکڑنے کے لیے ہمیشہ اس سے 2-4 قدم آگے کی سوچ رکھنی ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھیں گے تو آپ مارے جاؤ گے۔ وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے ویسا بننا کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔